یہاں پہ حکم کیا نہیں کہنے کا، ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ایسی حیات میں ہیں کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، تمہیں اس حیات کا حقیقی معنوں میں شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم کیا دے رہا ہے کہ تم نے ان کو مردہ بھی نہیں کہنا، وہ تو زندہ ہیں لیکن ان کی حیات اخروی کا تمہیں اندازہ اور شعور نہیں ہے۔ یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو یہ عقیدے کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ پہلے میں اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں پہ تو کہا گیا کہ ان کو مردہ نہیں کہنا، اور دوسری آیت میں کیا کہا گیا؟ ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ ایک تو ہے صرف کہنا، ایک ہے سوچنا، ہے تو مردہ ہی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ دونوں آیتوں میں مماثلت ہے لیکن حکم کا فرق ہے۔ پہلا حکم کیا نازل ہوا؟ ان کو مردہ کہنا نہیں، اور دوسرا حکم کیا نازل ہوا؟ ان کو مردہ سمجھنا نہیں۔ پہلا حکم ہے کہنا نہیں، اور دوسرا حکم ہے مردہ سمجھنا نہیں۔ پہلے حکم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح کر دی، ان کی ایک زندگی ہے، دوسری آیت میں بھی ہے ان کی ایک زندگی ہے، ایک زندگی ہے جس کا تم شعور نہیں رکھتے، لیکن اس شعور نہ رکھنے کے اندر سے اللہ نے کچھ شعور تمہیں دے دیا۔ وہ کیا ہے؟ عند ربہم یرزقون۔ تم ان کی پوری حیات کا، پوری کی پوری اخروی زندگی کا گمان اور شعور نہیں رکھتے، لیکن میں رب تمہیں اتنا بتا دیتا ہوں، وہ آخرت میں بھی، وہ اخروی زندگی کے اندر بھی، وہ حیات برزخی کے اندر بھی اللہ رب العزت کے رزق کے مزے لوٹ رہے ہیں۔